ادر قادری صاحب پرماننٹ کچھ نہیں ہوتا، یہ میں بھی جانتا ہوں، لیکن یہ جو حالات ہیں اس وقت تو آپ گورنمنٹ کے کسی بندے سے بات کرو کہتے نہیں بالکل ستیہ بھی خیرن، ہاں کچھ نہیں ہو رہا، نتھنگ از چینجنگ، اور جو اس وقت چل رہا ہے نظام اسی نے چلنا ہے اور کوئی چینج نہیں ہے ان دی آفنگ. آپ ایگری کریں گے؟ دیکھیں جہاں تک بھارت کے ساتھ جنگ کا تعلق ہے، ہم نے نہ صرف شکست دی بلکہ زبردست طریقے سے شکست دی، اور پوری دنیا نے تسلیم کیا، پوری دنیا نے مانا کہ پاکستان کی افواج نے، پاکستان کی ایئر فورس نے بھارت کو شکست دی ہے، اور خود بھارتی جرنیلوں نے مانا کہ پاکستان نے ہمیں شکست دی ہے. اور جس زوم کے ساتھ اور جس گھمنڈ کے ساتھ مودی نے پاکستان کے اندر کارروائی کرنے کی کوشش کی، آگے سے جو جواب آیا نہ صرف پاکستان کی افواج کا، ایئر فورس کا، بلکہ سیاسی طور پہ بھی تمام سیاسی جماعتوں نے جواب دیا، پاکستان کی عوام نے جواب دیا. ہاں میاں صاحب نے ابھی تک مودی کا نام لے کے کوئی بیان نہیں دیا، شاید بائی دا ٹائم یہ پروگرام چلے اس وقت تک ان کا کوئی بیان آ چکا ہو، مجھے نہیں پتا، لیکن ابھی تک مودی کا نام انہوں نے نہیں لیا. باقی یہ ہے کہ کیا اس سے حکومت کی پاپولیرٹی زیادہ ہوگی؟ دیکھیں اس میں سمجھنے کی چیز ہے کہ یہ دفاع کا معاملہ ہے، اس کے اوپر کوئی سیاست جو ہے قابل قبول نہیں ہے. جہاں پہ دفاع کا معاملہ ہوگا عوام اپنی حکومت کے پیچھے بھی کھڑی ہوگی، اپنی افواج کے پیچھے بھی کھڑی ہوگی، کیونکہ بھارت جیسے دشمن کا ہمیں سامنا ہے. جو لوگ اس کو دے رہے ہیں، تاثر دے رہے ہیں کہ جیسے کوئی شہباز شریف صاحب کی حکومت کی پاپولیرٹی میں اضافہ ہو گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ایسا نہیں ہوتا. 2 جنوری 1965 کو الیکشن ہوئے، قائد اعظم کی بہن فاطمہ جناح کو جنرل ایوب خان صاحب نے بدترین دھاندلی کر کے شکست دی، اور پھر چند ماہ کے بعد جنگ چھڑ گئی. 65 کی پوری قوم ایوب خان کے پیچھے اور حکومت کے پیچھے کھڑی ہوگی. کیا فاطمہ جناح کی پاپولیرٹی ختم ہو گئی؟ کیا قائد اعظم کی پاپولیرٹی ختم ہو؟ نہیں، معاملہ دفاع کا تھا. تو میرے خیال میں یہ 2 مختلف چیزیں، آپ ان کو کنفیوز نہیں کر سکتے. حکومت کتنی پاپولر ہے وہ حکومت کو بھی پتا ہے. یہ تو اتنے پاپولر ہیں کہ ان کے اتحادی کہتے ہیں کہ اگر ہم ان سے ہاتھ ملا لیں تو عوام ہمیں ووٹ نہیں دیتے. تو وہ گراؤنڈ ریالٹیز تو سب کو پتا ہے. عمران شفقت صاحب، یہ پرائم منسٹر صاحب کی حکمت ہے، ان کی قسمت ہے، وجہ کیا ہے؟ اچھی خبریں بھی آ گئیں، حالات بھی اچھے ہو رہے ہیں، بھارت کے خلاف جنگ جیت لی، یہ سلسلہ ایسے ہی رہے گا آپ کے نزدیک سارا کچھ جو چل رہا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اپوزیشن اگر کسی حکومت کی ختم ہو جائے تو حالات زیادہ خطرناک ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کو لگتا ہے کہ کوئی چیلنج کرنے والا نہیں ہے، تو کوئی تنقید کرنے والا نہیں ہے، تو وہ جو چاہے گی کس کو کرے گی. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حکومت کی اپوزیشن بیسیکلی اندر سے ہی پھر پیدا ہو رہی ہوتی ہے، یا حکومت کو خطرہ اپوزیشن سے نہیں، اندر سے اس کو خود حکومت سے خطرہ ہوتا ہے. تو اس طرح کی غلطیاں ماضی میں ہم نے دیکھی ہیں کہ نواز شریف صاحب جب 2/3 میجارٹی کے ساتھ آئے تھے، اور 97 میں میرا خیال ہے یا 96 میں، 97 میں میرا خیال ہے، تو اس وقت بے نظیر بھٹو صاحبہ کی چند گنی چنی سیٹیں تھیں اور بڑی نحیف سی ایک اپوزیشن تھی، اور اس اپوزیشن کو بھی نواز شریف صاحب برداشت نہیں کر سکے تھے اور مار مار کے اپنے مخالفین کو بھگا دیا تھا پاکستان سے باہر. بے نظیر بھٹو صاحبہ جو تھیں، نیب کے ذریعے ان کو اتنا تنگ کیا گیا کہ ان کے شوہر جیل میں اور خود ان کو پاکستان سے باہر جانا پڑا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ پھر فوج آ گئی. تو جب اپوزیشن کا ہونا بڑا ضروری ہے، اپوزیشن کو ہونا چاہیے اور اپوزیشن کو ایک سپیس ملتی رہنی چاہیے. یہ بیسیکلی سیفٹی والو ہوتا ہے کسی بھی ڈیموکریسی کا، کسی بھی حکومت کے لیے. علینا، یہ نیچرلی پی ٹی آئی کو تو یہ پسند نہیں آئے گا، کیونکہ جو اس وقت مقبولیت ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی، اور جو ان کا ایک کمبینیشن ہے ود دس گورنمنٹ، پی ٹی آئی اس کی افیکٹی ہے، اور گورنمنٹ اس کی بینیفیشری ہے کہ جس طرح اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے درمیان فاصلے ہے. تو یہ جو گورنمنٹ کا کمبینیشن ہے، یہ آپ کو چلتا ہوا نظر آ رہا ہے ایسے ہی؟ نہیں، میرے خیال سے کوئی چیلنجز ختم نہیں ہوئے. آپ نے بیٹل گراؤنڈ میں اپنے مشترکہ دشمن کو آپ نے شکست کا سامنا ضرور کروایا اور بہت منہ توڑ جواب دیا، اور پوری قوم کو اس بات پہ فخر ہے. لیکن ایک جنگ آپ ایک اندرونی سطح پر اپنے عوام کے ساتھ بھی لڑ رہے ہیں، جس میں آپ نے بہرحال آپ کے کلیمز تو ایسا ظاہر کرتے ہیں کہ آپ وہ شاید جیت گئے ہیں، لیکن حقیقی معنوں میں آپ وہ جنگ ہار رہے ہیں، کیونکہ آپ جب عوام کو ڈیلیور نہیں کریں گے، عوام کی معیار زندگی بہتر نہیں بنائیں گے، عوام کو جو آپ نے ہیلتھ اور جو تعلیم کے شعبے میں جو آپ نے کارکردگی دکھانی ہے، جو حکومتوں کا کام ہے جو آپ نے ڈیلیور کر رہے ہیں، چاہے جو وہ آپ کو اس وقت شرح جو آپ ساری اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کس قسم کی سہولیات جو ہے وہ دے رہے ہیں، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حکومت کے یہ تمام دعوے جو ہیں وہ دھرے کے دھرے ہیں.
اور یہ ایک بہت بہت بڑا چیلنج ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن تتر بتر ہو چکی ہے تو یہ اٹ سیلف از ویری الارمنگ. اپوزیشن کے اپنے ظاہر ہے اس کو جن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور جس طرح سے بقول اپوزیشن کے اس کو کارنر کر دیا گیا ہے, اس کو دیوار سے لگا دیا گیا ہے, یہ اٹ سیلف از ویری الارمنگ. کیونکہ منیب اگر ہم دیکھیں بھارت اس وقت انٹرنیشنل فرنٹ پہ جب آپ کو موک کرتا ہے تو وہ آپ کو آپ کی ویکنسز پہ موک کر رہا ہوتا ہے. وہ وہاں پر جاتا ہے باہر جو گلوبل کیپٹلز میں, وہ اپنی اپوزیشن کو ساتھ لے کر جاتا ہے. آپ کا یہاں پر کام تھا کہ آپ اپوزیشن کا, آپ کی پسند کا کوئی ایک رکن نہیں صحیح, لیکن آپ اپوزیشن کو آن بورڈ رکھتے کیونکہ یہ ملک کا معاملہ ہے, یہ پاکستان کا معاملہ ہے, یہ عمران خان اور کسی پارٹی کا معاملہ نہیں ہے. آپ نے بھارت کو جواب دینا اور اس مودی کے اگریشن کو آپ نے جواب ایک یونٹی کے ساتھ, ایک یکجہتی کے ساتھ, جو کہ بیٹل گراؤنڈ پہ تو آپ نے ضرور دیا, لیکن آپ نے اس پر ایک پریکٹیکلی آپ نے امپلیمنٹ, آپ نے صرف ایک وقتی طور پہ نہیں کرنا. آپ موجودہ حکومت اپنی اس کامیابی کو جو ہے کے پیچھے جو ہے اپنی گورننس کی خامیوں کو ضرور چھپاتی ہوئی مسلسل نظر آ رہی ہے, جو اس نے ڈیلیور کرنا ہے عوام کو, لیکن آپ نے سب کو ساتھ لے کر آپ نے چلنا ہے. اور عوام کو اپنی, آپ کی گورننس اگر بہتر ہوگی تو آپ عوام کو صحیح معنوں میں آپ ڈیلیور کر پائیں گے. کیونکہ معاشی نمبرز اس وقت بھی بہت انتہائی جو ہے وہ مخدوش اور چیلنجنگ نظر آ رہے ہیں. جو ہماری جو معاشی زبو حالی ہے اس ملک کی وہ نظر آ رہی ہے, اس میں کوئی بہتری نہیں آتی. جب آپ کے گروتھ کے نمبرز اتنے منیمل ہو تو آپ پھر کمپیئر کر لیں آپ اپنے ریجنل پیئرز سے اور دنیا بھر کے ممالک کی, پھر ہم کیا ہی بات کریں. مظہر علی خان صاحب, آپ نے ظاہری بات ہے جب کانفلکٹ ہو رہا تھا ہم سب نے اس پہ ظاہری بات ہے پاکستان کی آواز بننے کی کوشش کی. ہم سب کا مشن بھی یہی تھا بحیثیت پاکستانی. بڑی پذیرائی ملی آپ کے پلیٹ فارم کو. آپ کے نزدیک آبویسلی کنسیڈرنگ جو ہم حالات دیکھ رہے ہیں کہ نریندر مودی کے مطابق تو یہ آپریشن سندور جس کو ہم نے تندور بنا دیا تھا وہ یہ جاری ہے اور سب کچھ ہے, کیا بھارت آپ کے نزدیک یہ غلطی دوبارہ کر سکتا ہے پاکستان کے خلاف درندازی کی؟ میرے خیال میں نریندر مودی جو ہے وہ یہ ساری چیزیں الیکشن کے ساتھ ساتھ آپریٹ کرتا ہے. بہار کے الیکشنز میں ابھی بھی چند مہینے باقی ہیں, تو یس وی کین ایکسپیکٹ, کیونکہ وہ جس قسم کا ایک ذہنیت رکھنے والا شخص ہے اور جتنا بڑا وہ رائٹ ونگر ہے اور اپنے الیکشنز کی خاطر جو ہے وہ جہاں تک جانے کے لیے تیار ہے, اپنی پروجیکشن کی خاطر, اپنے اوپر کیمرے کی فوکس کی خاطر وہ کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہے. اس کے لیے انسانی جانوں کی کوئی وقت نہیں ہے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ لوگوں کے گھر جو ہے وہ اجڑ جاتے ہیں ان جنگوں کی بنیاد کے اوپر. وہ صرف اور صرف ووٹ لینا چاہتا ہے. تو اگر ایسا شخص جو ہے وہ اتنے بڑے ملک کی سربراہی کر رہا ہو اور اس کا وہ انچارج ہو, تو ہاں اسے ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی ایسی حرکت جو ہے ضرور کر سکتا ہے. لیکن میرے خیال میں اب وہ اگر کوئی ایسی حرکت کرے گا بھی تو اس سے پہلے 6 بار سوچے گا ضرور کہ میں کس ملک سے یہ پنگا لے رہا ہوں, کیونکہ پچھلی مرتبہ جو ہے وہ 6 ہی جہاز گرائے گئے تھے. تو میرے خیال میں اگلی دفعہ 6 بار تو ضرور سوچے گا کہ 6-0 کا جو رزلٹ آیا تھا اس کے بعد کیا مجھے پنگا لینا چاہیے یا نہیں. غریزہ, آپ سمجھتی ہیں کہ اس وقت کیونکہ بڑی بہت زیادہ ایک ڈیبیکل ہے انڈیا کے اندر جو نظر آ رہا ہے, ڈپلومیٹک ڈیبیکل, ملٹری ڈیبیکل, آپ کے نزدیک نریندر مودی ان ہز اتنی فرسٹریشن میں دوبارہ دراندازی کی غلطی کرے گا پاکستان؟ منیب فاروق صاحب, میں نہیں سمجھتی کہ بھارت اب کوئی براہ راست حملے کا خطرہ مول لے گا یا بھارت کے اندر اب اتنی سکت باقی ہے. نریندر مودی کی, بلکہ نریندر سرنڈر مودی کی حکومت نے جس طرح سے حماقت پر حماقت کی ہے, غلطی پر غلطی کی ہے, بلنڈر پر بلنڈر کیا ہے, نہ صرف ملیٹرلی, ڈپلومیٹکلی, پولیٹیکلی, نیریٹو کی وار پہ, ہر اعتبار سے اپنے دوستوں کو وہ عالمی سطح پہ کھو رہا ہے, مستقل ان کی حمایت وہ کھو رہا ہے. تو ان حالات میں تو کوئی میڈ مین مودی سے بھی زیادہ کوئی پاگل اور احمق ہوگا کہ پاکستان پہ کوئی براہ راست حملے کا وہ سوچے.